پاک آرمی لورز کے معزز ناظرین السلام علیکم دوستو، بالآخر حماس کے تباہ کن حملوں نے اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی ہے۔ عید پر اہل اسلام کے لیے بڑی خوشخبری آ گئی ہے۔ دوستو، جیسے ہی اسرائیل کی جانب سے غزہ پر حملہ کیا جاتا ہے تو اس کے جواب میں حماس کی جانب سے کئی گنا طاقت سے حملہ کر کے اسرائیل کو بڑا سرپرائز دیا جاتا ہے۔ دوستو، حماس نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1500 راکٹ یروشلم اور تل ابیب کی جانب داغے ہیں، جبکہ اسرائیل کی جانب سے فلسطینی عسکریت پسند تنظیم حماس کو نشانہ عبرت بنانے کی دھمکیاں دی گئیں۔ لیکن دوستو، اسرائیل کو خود ہی بڑے بڑے سرپرائز ملتے رہے۔ دوستو، آج جو خبر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ اتنی زبردست اور بڑی خبر ہے کہ جسے سن کر آپ کا دل خوشی سے جھوم اٹھے گا۔ لیکن دوستو، اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ مسئلہ جو مشرقی یروشلم شیخ جراح کے علاقے کی گلیوں میں گزشتہ 10 سے 12 دن سے جاری ہے۔ فلسطینی اور یہودی آباد کاروں کے درمیان لگاتار کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، جس کا پس منظر یہودی آباد کاروں کی جانب سے فلسطینی خاندانوں کو خلاف دائر کیا گیا مقدمہ تھا، جو کہ طویل عرصے سے جاری ہے، اور اس وجہ سے فلسطینیوں کو اپنے گھروں سے بے دخل ہونے کا خطرہ ہے۔ دوستو، یروشلم شہر کے مشرقی حصے جس پر اسرائیل نے 1967 میں ہونے والی 6 روزہ جنگ میں قبضہ کیا تھا، اس کے پڑوس میں یہودی آباد کاروں نے فلسطینیوں پر ایسے نعرے لگائے اردن واپس چلے جاؤ، جس کا فلسطینیوں نے ان نعروں کے ساتھ جواب دیا تھا کہ نسل پرست اور مافیا۔ دوستو، گزشتہ کچھ ہفتوں کے اندر ان علاقوں میں تعینات پولیس نے فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا اور بھیڑ کو منتشر کرنے کے لیے پانی کی توپوں کا اور آنسو گیس کا استعمال کیا گیا۔ فلسطین کی ایمرجنسی سروس کے مطابق اس علاقے میں فلسطینی خاندانوں کی ممکنہ انخلاء کے خلاف مظاہرے شروع ہوئے اور پہلی ہی رات میں 22 فلسطینی زخمی ہوئے۔ اسرائیلی پولیس نے بیان میں کہا کہ انہوں نے پولیس افسران کے ساتھ بدتمیزی کی اور حملہ کرنے کے الزام میں 5 افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ 210 دن سے زیادہ عرصے سے اس محلے کے رہائشی اور کارکن قیادت اسرائیلی آباد کاری تنظیموں کی جانب سے فلسطینی باشندوں کو گھر خالی کرنے کے اقدامات کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ یروشلم میں اسرائیلی سپریم کورٹ فلسطینی خاندانوں کے وکلاء اور یہودی آباد کاروں کی ایسوسی ایشن کے درمیان ایک مقدمے کی سماعت ہوئی، جس میں فلسطینیوں کے انخلاء کا مطالبہ کیا گیا۔ دوستو، اس علاقے کی رہائشیوں کا کہنا ہے کہ وہ ان گھروں میں 1950 کی دہائی سے رہ رہے ہیں، جو کہ یہود آباد کاریوں کی دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہودیوں کو 2 انجمنوں سے زمینیں قانونی طریقے سے خریدی تھیں۔ دوستو، شیخ جراح محلہ دمشق دروازے کے پرانے یروشلم کی دیوار کے بالکل برابر واقع ہے۔ اس علاقے میں ہوٹل، ریسٹورنٹ اور قونصل خانے کے علاوہ فلسطینیوں کے بہت سے مکانات اور رہائشی عمارتیں بھی شامل ہیں۔ مشرقی یروشلم 1967 میں اسرائیل کے قبضہ کرنے سے قبل اردن کے ساتھ ملحق تھا اور اس کو عالمی برادری کے ذریعے تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔ دوستو، یہودی آباد کاروں نے عدالتی فیصلوں کی بنیاد پر محلے کے گھروں پر قبضہ کر لیا اور دعویٰ کیا کہ وہ 2 دہائیوں سے رہنے والے یہودی خاندان 1948 کی جنگ کے دوران فرار ہو گئے تھے۔ دوستو، اردن میں 1948 میں بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کے لیے شیخ جراح کے پڑوس میں رہائش گاہ بنائی تھی، اور لیز کے معاہدے اس بات کو ثابت کرتے ہیں۔ اردن کی وزارت برائے امور خارجہ کے ذریعے شائع دستاویزات کے مطابق یہ دستاویزات ان 28 خاندانوں سے تعلق رکھتی ہیں جو کہ شیخ جراح کے پڑوس میں 1948 کی جنگ کے وجہ سے بے گھر ہو گئے تھے۔ دوستو، یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس علاقے کے رہائشیوں کی مشکلات 1972 میں اس وقت شروع ہوئی کہ جب سفاک یہودی کمیٹی اور اسرائیل کی کینیسٹ کمیٹی اشکنازی یہودیوں کی بنائی گئی کمیٹی نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اس علاقے کے مالک ہیں جس پر 1985 میں مکانات بنائے گئے تھے۔ یروشلم میں فلسطینیوں کے قومی اتحاد کے مطابق جولائی 1972 میں یہودیوں کی ان 2 کمیٹیوں نے عدالت سے دوسروں کی املاک پر غیر قانونی حملے کی بنیاد پر محلے کے 4 خاندانوں سے گھر خالی کرنے کو کہا۔ 1970 میں اسرائیل میں انتظامی امور کا قانون نافذ کیا گیا تھا،
جس میں کہا گیا تھا کہ 1948 میں مشرقی یروشلم میں اپنی جائیداد کھو جانے والے یہودی اس کی بازیابی کرا سکتے ہیں۔ دوستو، فلسطینیوں کا خیال ہے کہ انہوں نے مشرقی یروشلم چھوڑنے پر مجبور کرنا ایک انتہائی گھناؤنا منصوبہ، جس کے ذریعے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت فلسطینیوں کو اسرائیل سے نکال کر یہودیوں کو آباد کیا جانا ہے۔ تو دوستو، یہ ہے تمام تر تنازع کا بیک گراؤنڈ۔ اب ہوا یہ ہے کہ حماس کے پے در پے تباہ کن میزائل حملوں کے بعد اسرائیل کے ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں۔ اسرائیل کا آل ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم مکمل طور پر ناکارہ ہو چکا ہے۔ بڑے بڑے علاقوں میں تباہی پھیل چکی ہے۔ جگہ جگہ پر بکھری ہوئی لاشیں اور زخمیوں کی چیخ و پکار کی وجہ سے اسرائیل کے دفاع کی ہانڈیاں بیچ چوراہے پھوٹ چکی ہیں، اور پوری دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ اسرائیل کا دفاعی نظام کتنا مضبوط ہے۔ دوستو، اسرائیل پوری دنیا کے سامنے مزید ننگا ہونے سے پہلے ہی ان معاملات کو سیٹل کرنا چاہتا ہے۔ حماس کو سب سے بڑی کامیابی یہ ملی ہے کہ انٹیلیجنس بورڈ نے اسرائیل کی سپریم کورٹ کو یہ خفیہ رپورٹس دی ہیں کہ شیخ جراح سے اگر فلسطینی خاندانوں کو نکالا جاتا ہے تو حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے۔ دوستو، اب حالات جنگ تک پہنچ چکے ہیں۔ حماس کے تابڑتوڑ حملوں نے اسرائیل عدالت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ جی ہاں دوستو، جو تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کے فیصلے کو معطل کر دیا ہے، جو کہ یقینی طور پر مظلوم فلسطینیوں کی جدوجہد آزادی کی بڑی کامیابی ہے۔ دوستو، اس فیصلے کے واپس لیے جانے کے بعد فلسطینیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ باوجود بڑے پیمانے پر بڑی تباہی اور انہی کی اپنے رشتہ داروں کی لاشیں اٹھانے پر بھی انہیں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ان کی شہادتیں رائگاں نہیں گئیں، بلکہ انہوں نے اپنے مقصد کو پا لیا ہے۔ انہوں نے اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ لیکن دوستو، اسرائیل اپنے بوکھلاہٹ کو چھپانے کے لیے اور پوری دنیا کے اندر اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے فلسطین کے علاقے غزہ پر بمباری کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ دوستو، اسرائیل نے مسلمانوں کے مقدس مہینے ماہ رمضان کے اندر عبادات کو سبوتاژ کیا، نہتے مظلوم فلسطینیوں پر مسجد اقصی میں حملہ کیا۔ اس کے بعد حالات قابو سے باہر ہو گئے۔ اس کے بعد حماس کی جانب سے وہ دندان شکن جواب دیا گیا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ دوستو، اسرائیل کے تمام بڑے بڑے شہروں پر اٹیک ہو چکے ہیں۔ جگہ جگہ پر تباہی کے مناظر میڈیا پر نظر آ رہے ہیں۔ گزشتہ رات اسرائیل کی سب سے بڑی بندرگاہ پر بھی حملہ ہوا۔ دوستو، اس حملے میں بڑے پیمانے پر اسرائیل کا نقصان ہوا ہے، جس کی تفصیلات ابھی تک اسرائیلی میڈیا نہیں بتا رہا۔ دوستو، یہ پہلا موقع ہے کہ جب حماس کی جانب سے اسرائیل کو ایسا دندان شکن جواب دیا گیا ہے۔ اسرائیل سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ غزہ سے اتنا زبردست اٹیک ان پر کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ مزید اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے پیج کو فالو کر دیں۔ شکریہ۔